اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کے فعل بد کے بارے میں فرمایا کہ یہ حد سے گزرنے والا کام ہے. ان دونوں آیتوں کی تفصیل پچھلے درسوں میں گزر چکی ہے. یہ قوم لوط جو کام کرتی تھی بدفعلی، یعنی مرد سے بدفعلی کرنا، عورت کا عورت سے بدفعلی کرنا، یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ یوں کہیے کہ سب سے بڑا گناہ یہ کام کرنا ہے. فرماتے ہیں بزرگان دین کہ کسی بھی بے ریش یعنی بغیر داڑھی والے خوبصورت بچے کو شہوت کے ساتھ بوسہ دینا یہ ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے. صرف بوسہ دینا اور ماں کے ساتھ زنا کرنا ایک مرتبہ یہ ایسا ہے جیسا کہ کنواریوں کے ساتھ، کنواری عورتوں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنا. اور ایک کنواری عورت سے ایک مرتبہ زنا کرنا ایسا ہے جیسا کہ دوسری جو کنواری نہیں ہے دوسری 1000 عورت کے ساتھ زنا کرنا. تو یہ جو ہے اتنے بڑے زنا ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں جب ایک مرد بے ریش خوبصورت بچے کو شہوت کے ساتھ بوسہ لیتا ہے تب. اس لیے کیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بہت سارے لوگ تھے، عجیب و غریب لوگ رہا کرتے تھے. تو ان میں سے ایک آپ کے دربار میں عفریت نام جن رہتے تھے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے، جن کی طاقت کا اندازہ جن کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ بلقیس کے تخت کو جو کئی ہزار کلومیٹر دور تھا ایک پلک جھپکنے میں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا تھا. اتنی ان کی طاقت تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عفریت جن سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کے پاس لے چلو، شیطان کے پاس. انہوں نے کہا کیوں، آپ کو اس سے کچھ باتیں کرنی ہیں؟ فرمانے لگے کہ نہیں، مجھے اس کے پاس لے چلو، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت عفریت نے کہا چلیے میرے ساتھ، ملتا ہے تو میں ملاقات کرا دیتا ہوں. تو عفریت جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دریا کے کنارے لے گئے تو دیکھا کہ شیطان ابلیس جو ہے وہ دریا پر تخت پر بیٹھا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور جیسے ہی ابلیس کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام پہ پڑی بالکل گھبرا گیا. کہنے لگا آپ یہاں پہ کیسا تشریف لائے، آپ کا یہاں پہ آنا کیسا ہوا، کچھ حکم ہو تو بتائیے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ایسے ہی آیا ہوں، ایک بات پوچھنی تھی، ذرا یہ بتا کہ تیرے نزدیک سب سے محبوب ترین کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبعوث ترین ہو. کہنے لگا یہ تو میرے راز
یہ میں کیسے بتاؤں، لیکن چونکہ آپ خود یہاں پہ آئے ہیں تو اگر آپ نہ آتے تو میں نہ بتاتا۔ اب چونکہ آپ یہاں پہ میرے پاس آئے ہیں تو اس لیے میں مجبوراً جو ہے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہنے لگا میرا محبوب ترین اور اللہ تعالیٰ کا مبعوث ترین وہ مرد ہے جو دوسرے مرد کے ساتھ لواطت کرے، بدفعلی کرے، اور وہ عورت ہے جو دوسری عورت کے ساتھ بدفعلی کرے، بدکاری کرے۔ یہ دونوں جب ایسا کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے مبعوث ترین لوگ ہوتے ہیں اور میرے محبوب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں اس سے بچنا ضروری ہے، بلکہ ایسا بچہ جو دکھنے میں خوبصورت لگتا ہو اور اس کو دیکھ کے شہوت پیدا ہوتی ہو تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس بچے کا حکم ایک مرد کے لیے اجنبیہ عورت کی طرح ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے اجنبیہ عورت سے بچنا ہے، بچتے ہم لوگ، ویسے ہی اس بچے سے بچنا کیا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کا عالم کیا تھا، لیکن آپ دیکھیے بزرگان دین کس طریقے سے احتیاط کیا کرتے تھے۔ حضرت امام محمد جو آپ کے شاگرد ہیں، بڑے شاگرد، بڑا نام ہوا حضرت کا، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے حسین و جمیل تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو درس دیا کرتے تھے تو اپنے پیٹھ کے پیچھے ان کو بٹھایا کرتے تھے، یا پھر جو ہے ایک پلر، ایک ستون کے آڑ میں ان کو بٹھا کے جو ہے حضرت ان کو درس دیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ انتہائی درجے کے متقی پرہیزگار، آپ کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضرت جو ہے اس درجہ احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ ایک عالم دین کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو جب جس کو نظر پڑی عالم دین پر تو اس کا چہرہ جلا ہوا تھا، کالا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا ارے تم تو عالم دین تھے، تمہارا چہرہ جلا ہوا کیسے، یہ حال کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا تو ایک چھوٹے سے بچے پہ میری نظر پڑی جو حسین و جمیل تھا، تو میں نے محض شہوت کی نظر سے اس کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے میرے چہرے کو جلا دیا اور کالا ہو گیا۔ اس لیے ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج دنیا اس کو رواج دے رہی ہے، بلکہ قانونی اعتبار سے اس کو جائز قرار دینے کی کئی ملکوں میں کوشش کی جا رہی ہے، اور کئی ملکوں میں سب لنکنگ یعنی مرد کا مرد کے ساتھ شادی کرنا یہ قانونی اعتبار سے جائز ہو چکا ہے، عورت کا عورت کے ساتھ رہنا یہ جائز ہو چکا ہے۔ لیکن اسلام میں نہ پہلے اس کی اجازت تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اس کی اسلام میں کبھی بھی رہتے دنیا تک، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے، کسی بھی مذہب میں اس چیز کی نہ اجازت تھی، نہ اجازت ہے، نہ اجازت رہے گی۔ اور ایک مسلمان کے لیے اس پہلے بد سے بچنا، بلکہ اس کے اسباب سے بھی بچنا، بلکہ جہاں اس بات کا شبہ ہو وہ اس جگہ سے ہی بچنا، اس بچے سے بھی بچنا، یہ کیا ہے لازم ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی ہر نافرمانی سے محفوظ و معمور فرمائے، اور اس کے غضب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و معمور فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رحمۃ۔